اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، ان تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، الحمدللہ میں جے پور شہر راجستھان کے راجدھانی اور بہت ہی خوبصورت جسے پنک سٹی کہا جاتا ہے جے پور ایئرپورٹ پر اترا، اور یہاں سے ہمارے بھائی الیاس صاحب اور ان کا پورا قافلہ مجھے لکشمن گڑھ لے کر پہنچ چکا ہے۔ میں ابھی صبح 11:15 بجے لکشمن گڑھ میں آ چکا ہوں، اور رات میں یہاں پر نورانی مسجد تیلیان کے پاس بہت شاندار پروگرام، یہاں پر اسلام پورہ میں بہت شاندار پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ ابھی میں یہاں پر آیا اور بڑی تعداد میں علماء کرام نے اور یہاں کے تمام ذمہ داروں نے بہت ہی خلوص اور محبت کے ساتھ استقبال کیا۔ اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ اس بستی میں دین کی، علم کی، قرآنی علوم کی ہوائیں اللہ چلا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ابھی میں یہاں پر ہوں، اس لیے کیمرے کے سامنے نہیں ہوں، آواز کی شکل میں آپ تک نیشنل نیوز بھارت کی خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر، ویسے گزشتہ کل میں نے اپنے چینل پر فوراً لائیو دکھا دیا تھا جب میں راجستھان کے لیے نکلا، تو گزشتہ کل عالمی اسلام، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ عالمی اسلام کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علمی اور تعلیمی دنیا میں غم کی لہر ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ ہے۔ ملک بھر سے اظہار تعزیت کے پیغامات آ رہے ہیں۔ رئیس جامعہ اسلامیہ اشاعت العقل قوا اور دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن ممتاز عالم دین مولانا غلام محمد وستانوی کا انتقال ہو گیا۔ گزشتہ کل رات 12:30 بجے نماز جنازہ عقل کنواں ہی میں ادا کی گئی، اور وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کی وفات کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک گہرا صدمہ اور ناقابل تلافی نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا غلام محمد وستانوی ایک صاحب تقوی بزرگ، عاشق رسول اور خدمت دین میں ہمیشہ پیش رہنے والی شخصیت تھے۔ مولانا وستانوی پچھلے تقریباً 1 سال سے سخت علیل تھے۔ گزشتہ دنوں طبیعت ناساز ہونے کے بعد ابتدا میں انہیں اورنگ آباد کے مقامی ہاسپٹل ایشین ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، جہاں مولانا کے فرزند ڈاکٹر ہیں۔ اس کے بعد انہیں اورنگ آباد کے ایک دوسرے نجی اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ آخر گزشتہ کل انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر پہلگام حملے کو لے کر آ رہی ہے۔
जी हां, आप जानते हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादियों का हमला हुआ है, इस हमले को लेकर भारत की जनता अभी तक परेशान है, क्योंकि न पुलवामा हमले के मुजरिमीन को सजा मिली है, न पकड़े गए हैं, और अभी आज तकरीबन अब एक हफ्ता गुजर चुका है, पहलगाम हमले के आतंकवादियों का भी अता पता नहीं है, और रोजाना जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहीं पर पानी बंद करने का ऐलान किया जा रहा है, हालांकि पुलवामा हमले के वक्त 2019 में भी सिंधु नदी का पानी बंद किया गया था, मगर आज तक पानी बंद नहीं हुआ। सिर्फ टीवी के स्क्रीन पर मोदी जी के इशारे पर यह खबरें चलाई गई, बाकी आज तक पाकिस्तान को कोई सजा नहीं दी गई है। बल्कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक ओरिजिनल कौन आतंकवादी है इनका भी पता नहीं चल पाया है। खैर, खबर यह आ रही है कि पहलगाम हमले को लेकर सिक्योरिटी इजलासों का सिलसिला तेज हो गया है। गुज़िश्ता कल वजीर आजम मोदी ने फौज के सरबराहान से अलहदा मुलाकातें की और कहा कि मुल्क जो चाहेगा वही होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ जो मुल्क चाहता है या चाह रहा है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर रियासत बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। जी हां, अजीम इत्तेहाद महागठबंधन का तीसरे इजलास में इत्तेहाद पर जोर दिया गया। पटना में मुनअक़िदा मुश्तरका इजलास में असम्बली इंतखाबात की तैयारियों पर भी मशवरा हुआ। आप जानते हैं कि रियासत बिहार का इलेक्शन आने वाला है, और बिहार का इलेक्शन इतना अहम है कि मोदी जी सऊदी अरब से आने के बाद पहलगाम और कश्मीर में नहीं गए, बल्कि सीधा प्रचार करने के लिए वो बिहार पहुंचे, क्योंकि मोदी जी के पास पूरा हिंदुस्तान में आग लग जाए, मणिपुर जल जाए, आतंकवादी हमले हो जाए, मगर उनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन प्रचार और कैसे इलेक्शन जीतना है यही चीजें नजर आती है। खैर, पटना में अजीम इत्तेहाद यानी महागठबंधन, कांग्रेस से लेकर जितनी पार्टियां हैं उनका एक जबरदस्त इजलास हुआ, और उस इजलास में गठबंधन और इत्तेहाद पर जोर दिया गया, और आने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर मशवरे हुए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि गोला बारूद बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टियां कैंसल कर दी गई है, और जो मुलाजमीन छुट्टियों पर घर गए हैं उनको लौटने का हुक्म दे दिया गया है। यानी ये इस बात का इशारा कर रहा है, या फिर जनता को दिखाया जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, मगर 10 दिन से सुन रहे हैं बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। ये सुन सुनकर दिमाग का दही हो गया। अब यही कहा जा रहा है कि बस दही में आप वड़ा डाल लीजिए और दही वड़ा का मजा लीजिए, मगर आतंकवादियों को सबक नहीं सिखाया जाएगा। खैर, अभी ये खबर तो आ रही है कि गोला बारूद बनाने वाली तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है और मुलाजिमीन को लौटने का हुक्म दे दिया गया है, यानी गोला बारूद बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन ये सब ऐसा ही होगा जैसे पुलवामा हमले के वक्त में हुआ था। रियासत महाराष्ट्र की सियासत में एक नई और बड़ी हलचल हुई है, क्योंकि रियासत महाराष्ट्र के साबिक वज़रा जो इससे पहले मिनिस्टर रहे, मंत्री रहे, जिसमें जलगांव के गुलाबराव देवकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यानी शरद पवार ग्रुप के, और सतीश पाटिल, जी हां ये भी जलगांव जिले के, ये दोनों मंत्री रह चुके हैं। और खबरें आ रही कि दोनों मंत्रियों ने डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात की और अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक नई हलचल हुई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, तस्लीमा नसरीन एक खबीस औरत है जिसको हिंदुस्तान में पनाह दी गई, हिंदुस्तान में रखा गया, और ये वही तस्लीमा नसरीन है जिसको उसके मुल्क ने इस खबीस औरत को वहां से खदेड़ा था और ये जान बचाकर यहां पर भाग कर आई थी, मगर करोड़ों मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए और उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए इस शैतान औरत को यहां पर रहने की परमिशन और वीजा दिया गया। अब इस शैतान औरत का एक नया बयान आया है और उसने दहशतगर्दी और इस्लाम को जोड़कर बयान करते हुए कहा है कि 1400 साल में इस्लाम में कोई इर्तिका,
کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے. یعنی دہشت گردی اور اسلام کو جوڑ کر اس نے اشتعال انگیز بیان دیا ہے، جس کو لے کر ہندوستان کے مسلمانوں میں کافی غصہ نظر آ رہا ہے. ناظرین، ایک بڑا بیان اس وقت جمعیت علماء کے راشٹری ادھیش قومی صدر حضرت مولانا ارشد مدنی کا بڑا اہم بیان آیا ہے پہلگام حملے کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ پہلگام حملے میں 28 بے قصور انسانوں کی، اللہ کے بندوں کی، چاہے وہ کسی دھرم اور ذات کے ہو، ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا اور بڑی بے دردی سے ان کے سینوں میں گولیاں اتار دی گئی. مولانا ارشد مدنی کا بیان اس کو لے کر یہ آیا ہے کہ جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں وہ انسان نہیں. اور انہوں نے کہا کہ پوری مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانا بھی غلط ہے، کیونکہ پہلگام حملے کی آڑ میں کچھ بھگوا آتنکی پورے اسلام اور پورے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کافی بدنام کر رہے ہیں اور مسلم کمیونٹی کے بہشکار کی باتیں کر رہے ہیں، سماجک بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں. تو جمعیت علماء کے راشٹری ادھیش مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں وہ انسان نہیں، اور اس کے آڑ میں، آتنکوادی حملے کے آڑ میں پوری مسلم کمیونٹی، پورے مسلم سماج کو نشانہ بنانا غلط ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، وشو ہندو پریشد، آپ جانتے ہیں کہ بڑی شریف تنظیم ہے. آج تک ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، ہمیشہ ملک میں ماحول خراب کیا اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کا کام کیا. اب خبر آ رہی ہے کہ وشو ہندو پریشد ایک یاترا شروع کرے گی جس کا نام ہے سناتن یاترا. سناتن یاترا شروع کرنے کا اعلان VHP نے کیا ہے اور بنگال کے مرشد آباد سے یہ یاترا شروع ہو کر مسلم اکثریتی علاقوں میں دفاتر قائم کر کے مندروں کی حفاظت کا عزم ظاہر کر رہی ہے. یعنی مسلم اکثریتی علاقوں میں جائے گی، ماحول کو خراب کرے گی. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی ہوگی، پھر اشتعال انگیز نعرے ہوں گے، دنگے فساد کا ماحول یا ڈر اور خوف کا ماحول بنایا جائے گا، اور یہ ہر علاقے میں دفتر قائم کرے گی اور مندروں کی حفاظت کا وعدہ کر رہی ہے. یعنی وشو ہندو پریشد کی سناتن یاترا ملک کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے شروع ہو رہی ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، اب پنجاب کے امرتسر سے بڑی خبر آئی ہے. جی ہاں، پاکستان کے لیے ISI آتنکی سنگٹھن کے لیے جاسوسی کرنے والے 2 جاسوس پکڑے گئے ہیں. 2 جاسوس پکڑے گئے ہیں. پاکستان فوج اور ایئر بیس کی معلومات بھیج رہا تھا. ملزمان سورج مسیح اور پلکشیر مسیح سے تحقیقات جاری ہے. پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی دشمنی کے درمیان امرتسر میں 2 پاکستانی جاسوس پکڑے گئے ہیں. امرتسر دیہی پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کیا ہے. خیر، ہندوستان کی خبریں اور ہندوستان کے خفیہ راز پاکستان اور ISI کو پہنچانے میں کئی شرما اور ورما اور کئی ہندو آتنکی پکڑے گئے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی گودی میڈیا نے کبھی بھی ان کے پکڑے جانے پر یا کسی شرما اور ورما اور شکلا کے پکڑے جانے پر گودی میڈیا نے کبھی بھونکا نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی مسلمان کسی چھوٹی سی غلطی میں مل جائے تو پھر گودی میڈیا کتوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیتی ہے، اتنا بھونکتی ہے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، کانگریس کے دبنگ نیتا اور اپوزیشن لیڈر جنہوں نے نریندر مودی کی نیند اڑا دی ہے اور نریندر مودی کے سامنے اگر کوئی وزیر اعظم بننے کی اہلیت رکھتا ہے تو وہ ہے راہل گاندھی. راہل گاندھی سچ کے ماننے والے ہیں، غلطیوں کو ماننے والے بھی ہے، ہٹ دھرم نہیں ہے اور تاناشاہ نہیں ہے. راہل گاندھی نے اعتراف کیا، ایکسپٹ کیا کہ آپریشن بلو اسٹار ایک غلطی تھی. راہل گاندھی نے یہ مانا کہ آپریشن بلو اسٹار ایک غلطی تھی اور یہ کہا کہ میں 80 کی دہائی میں کانگریس کی غلطیوں کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں. لوگ راہل گاندھی کو سراہ رہے ہیں کہ راہل گاندھی اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی دل کھول کر کرتے ہیں. وہیں پر نریندر مودی جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف
किसी भी हाल में नहीं करते, बल्कि गलतियों को बड़ी हठधर्मी के साथ में सही बताने की कोशिशें करते हैं। खैर, अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान एक सिख नौजवान ने राहुल गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल किया, तो उस पर उन्होंने एतराफ किया कि मैं कांग्रेस की गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं और ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती थी। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।